یہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اللہ کے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ اکیلا وہ حرمت والا مہینہ ہے جو متواتر 3 مہینے، حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ متوالیات، 3 جو متواتر مہینے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ ان کے علاوہ الگ فرق کے ساتھ یہ مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے نظام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، تو اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 مقرر فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ 12 رکھی ہے فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، یہ گنتی اور یہ تعداد، جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تو اللہ نے 4 حرمت والے مہینے مقرر فرما دیے۔ یہ کوئی آج کا بنایا ہوا کیلنڈر یا جدول نہیں ہے۔ یہ رجب کا حرمت والا ہونا، تعظیم والا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین مقرر فرمایا تھا، اللہ نے تبھی یہ مقرر فرما دیا تھا۔ اسی طرح محرم ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، یہ 3 مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ 4تھا مہینہ، یہ چاروں اللہ تعالیٰ نے تبھی سے ان کو حرمت والا قرار دے دیا تھا۔ اب یہ حرمت والے مہینے کیوں ہیں؟ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں حرمت والے مہینے یہ الگ سے کیوں ہیں؟ رمضان بڑی فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، مگر وہ حرمت والا نہیں ہے۔ دیکھو نا، رمضان کی چونکہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، اس کی عزت، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اکثر لوگ اس سے آگاہ ہیں۔ اب یہ جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں حرمت والے مقرر کیے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک دین القیم، یہی درست دین یہی ہے کہ حرمت والے کتنے مہینے ہیں؟ 4۔ اب ان کے علاوہ کوئی اور حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ پہلا کام کیا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم، یہ معاشرے کی اصلاح ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے لگا تو اللہ کو پتا تھا کہ پھر جب میں انسان پیدا کروں گا تو ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ اب وہ ظلم و ستم کریں گے۔ ایک ظلم تو وہ ہے کہ جو شرک ہے، وہ تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ آپس میں معاملات میں جو ظلم ہوتا ہے، محلے داری میں ہوتا ہے، پڑوس میں ہوتا ہے، برادریوں میں ہوتا ہے، بھائیوں میں ہوتا ہے، وراثت پر ہوتا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ انسان کا مزاج کیسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر عربوں کا مزاج تھا کہ آپس میں لڑنا، چھوٹی چھوٹی بات پر کئی سال، 40 سال جنگیں جاری رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم نے اس میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی جان پر خود ظلم نہیں کرنا، کوئی گناہ کی صورت میں ہو وہ بھی ظلم ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف اپنے آپ کو دینا بلا وجہ، اور آپس میں بھی لڑائی اور فساد اور جھگڑے کر کے ایک دوسرے پر ظلم کرنا، اللہ نے ان 4 مہینوں میں منع کر دیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ ان 4 مہینوں میں جہاد کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، 4 مہینوں میں جہاد بھی منع ہے۔
مگر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں تو پھر تمہیں بھی اسی طرح ان کے ساتھ اکٹھے ہو کر لڑو جس طرح وہ سارے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو ان مہینوں میں جنگ شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ آپ پر حملہ آور ہیں تو پھر تو مجبوری ہے، آپ ڈیفینسو پوزیشن میں چلے گئے ہیں، اب آپ اس بات کا انتظار نہیں کر سکتے کہ رجب شروع ہو گیا ہے، اب ہمیں لڑائی نہیں کرنی، وہ پورے رجب کا مہینہ انتظار کریں، اتنی دیر میں وہ سارے توبہ اللہ کر دیں مسلمانوں کو۔ نہیں، قاتل المشرکین کافہ، پھر سارے اکٹھے ہو کر ان کے خلاف لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سارے اکٹھے ہیں اسلام کے مقابلے میں، مسلمانوں تم بھی ان کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑو۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم ان سے بڑا دشمن اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھتے ہیں۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، آج میں فلاں کو فتویٰ لگاؤں گا، فلاں کو تکلیف دوں گا، فلاں کو ٹیز کروں گا، وہ ہمیں کہیں گے، ہم ان کو کہیں گے، کوئی اور دوسرے کو کہے گا، وہ دوسرا تیسرے کو کہے گا۔ ہمارا ٹارگٹ مسلمان ہی رہ گیا ہے، حالانکہ مسلمان کی اچھے انداز سے محبت سے اصلاح کرنی چاہیے تھی۔ اصلاح والا انداز ختم ہو گیا ہے، لڑائی، فساد، جھگڑا، یہ ہماری دعوت کا انداز ہے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم نے میری طرف بھی لوگوں کو بلانا ہے، میرے راستے کی طرف بھی لانا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو وہ بھی حکمت اور دانائی سے دعوت دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، تمہیں کسی سے جھگڑنا پڑے تو جھگڑا بھی اچھے طریقے سے کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر اگر تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ہو، نفرت ہو، دشمنی ہو، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب اچھے طریقے سے جھگڑا کرو گے، بات کرو گے، تو اللہ ان کو دونوں کو آپس میں جگری دوست بنا دے گا۔ ہمارے جھگڑے کا انداز بھی بیہودہ ہوتا ہے، ہماری دعوت کا انداز بھی حکمت سے عاری ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے، لوگوں کو نفرت دلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شرک سے نفرت کرنا سکھائیں، بجائے اس سے کہ گناہ سے اسے نفرت کرنا سکھائیں۔ ہم ایک دوسرے کے مساجد سے، ہم ایک دوسرے کی اشخاص سے، ذاتوں سے ہم ان کو جو ہے نفرت دلاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ شراب خانے بھرتے گئے، گراؤنڈ بھرتے گئے، بازار بھرتے گئے، مسجدیں خالی ہو گئی۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، کسی نے پوچھا کہ شراب خانے کیوں بھرے ہوئے ہیں، تو میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، شعر کو اتنا اچھا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ صاحب اخلاق ہیں اور جہاں سے آیا ہوں وہاں بد اخلاقیاں ہیں۔ ہمارا فتویٰ کس پر ہے؟ رفع الیدین پر فتویٰ ہے، آمین پر فتویٰ ہے، شلوار پر فتویٰ ہے، داڑھی پر فتویٰ ہے، یعنی ہر بندے میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے ہم نے۔ جب وہ نقص اس کے اندر نکلے گا تو اس سے نفرت شروع کر دیں گے۔ بھائی اس کی کمزوری کو دور کیسے کرنا ہے؟ دعوت کا طریقہ اگر آپ کو آتا ہے تو دعوت دو، اگر دعوت کا طریقہ نہیں آتا تو انجان آدمی کو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھاؤ گے، وہ ٹھوک دے گا گاڑی۔ ایسے دائی آپ کو بے شمار ملیں گے جنہوں نے دین کی اس گاڑی کو ٹھوک ٹھوک کے اس کا حلیہ برباد کر دیا۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ حرمت والا رجب کا معنی کیا ہے؟ رجب ترجیب سے ہے، ترجیب تعظیم کو کہتے ہیں۔ ایسا مہینہ جس کی عزت ہو، احترام ہو، تعظیم ہو،
اور یہ حرمت والے مہینے اللہ نے کس لیے بنائے ہیں؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم. تو غور کریں نا ذرا نمازی مسلمان کہ ہم نے اس مہینے میں ظلم تو نہیں کیا؟ اپنی اولاد پر ظلم، اپنے پڑوسیوں پر ظلم، اپنے دوستوں پر ظلم، اپنے بھائیوں پر ظلم، اپنی جان پر ظلم. بے شمار ظلم ہمیں ہر طرف معاشرے میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما. لوگوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنا منع کیا ہے. وجعلت بینکم محرما، اور میں تمہارے اوپر بھی منع کرتا ہوں کہ خبردار کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. سب سے پہلے اللہ نے ظلم کو اپنے پر حرام قرار دیا ہے، پھر لوگوں کو کہا کہ تم بھی اپنے اوپر ظلم نہ کرو. آج ظالم عزت دار ہے، ظلم کرنے والا بڑا عزت دار سمجھا جاتا ہے. مگر میرے بھائیوں یہ تھوڑی سی لمحات کی بات ہے، وہ تھوڑا سا وقت ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ اللہ کے منکر، اللہ کے انکاری، اللہ کے نافرمانوں کا یہ جو ظلم دیکھتے ہو اور بظاہر ان کی عزتیں اور ان کی چمک دمک دیکھتے ہو، یہ مومنوں کو پریشان نہ کریں، متاثر نہ ہو جانا. یہ تو بہت ہلکی سی تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے.